السلام علیکم فرینڈز، فہیم ہارر سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فہیم ہارر سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، اور آپ نے اگر بیل آئیکن کو آل پر سیٹ نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی۔ چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ اس دن جنگل میں بہت تیزی سے بارش ہو رہی تھی، اور جنگل میں ایک میدان میں 2 کیمپ لگے ہوئے تھے، اور ان کیمپوں میں سے ایک میں 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کیمپ کی یہ حالت تھی کہ اس میں سے پانی آر پار آ جا رہا تھا۔ تبھی اسلم نے کہا، عباس، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہمیں اپنے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں لے کر آنی چاہیے تھی جس سے ہم بارش سے تو بچ جاتے۔ عباس نے کہا، اب بچتا ہے کیا جب چڑیاں چوکے کھیل رہی ہیں؟ ہمیں پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا۔ ایک رین فارسٹ ہے اور یہاں پر بارش تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 500 کلومیٹر تک یہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تبھی دوسرے دوست نے کہا، جس کا نام اصغر تھا۔ اصغر کہنے لگا، یار عباس، اب جو ہو گیا ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے نکلیں اور باہر جا کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ قبیلوں کے لوگ رہتے ہوں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جن کو جنگل میں رہنا پسند ہو۔ تب ان کا چوتھا دوست، جس کا نام حمزہ تھا، کہنے لگا، یار چلو، اب ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس جو خوراک تھی وہ بھی گیلی ہو چکی ہے، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے ڈھونڈیں تاکہ کوئی ہماری مدد کر سکے۔ اب چاروں دوستوں نے یہی مشورہ کر لیا تھا، اور وہ ایک ہی نقطہ پر جا کے پہنچے تھے کہ اب ہمیں جا کر باہر ڈھونڈنا چاہیے۔ یا تو ہمیں کچھ پھل فروٹ والے پودے مل جائیں جسے ہم کھا کے گزارا کر لیں، یا پھر ہمیں کوئی لوگ مل جائے جو ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ جیسے ہی انہوں نے خیمے کی زپ کھولی اور باہر کی طرف نکلے تو ان کا استقبال تیز ہوا اور تیز بارش نے کیا، جس میں بار بار بجلی زمین کے قریب آتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ حمزہ کہنے لگ گیا، یار، صبح سے بارش ہو رہی ہے اور اب رات ہونے والی ہے، ہر طرف اندھیرا ہو رہا ہے، اور اب دیکھو اپنی گاڑی کو، شاید چل جائے اور ہم واپس چلے جائیں۔ تو عباس نے کہا، یار، ہمارے پاس جو ڈیزل تھا وہ بھی خراب ہو چکا ہے، اور اب ہمارے پاس اتنا ڈیزل نہیں ہے کہ ہم واپس جا سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہیں پر کوئی خوراک تلاش کریں۔ وہ گاڑی کے پاس گئے، اور انہوں نے جب گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے پاس ایک جیپ تھی جو 7 سیٹر تھی، جس میں وہ چاروں دوست آئے تھے۔ تو حمزہ کہنے لگ گیا، عباس، اسے لاک کر دو اور چلتے ہیں اندر کی طرف۔ اور اصغر نے کہا، یار، اب اندر جانے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، صرف اور صرف جنگل ہے۔ اب تک ہم یہاں پر پہنچے ہیں، یہاں تک گاڑی کا راستہ بنا ہوا تھا، اب آگے گاڑی کا راستہ تک نہیں بنا ہوا، اور نہ ہی کوئی پیدل جانے کی جگہ ہے۔ تب اسلم نے کہا، چلو، اب دیر ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی مل جائے جو ہماری مدد کر دے۔ چاروں دوست ایک طرف کو چل پڑے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ پسٹل اور ایک AK-47 لے کر آئے تھے، جو انہوں نے اٹھایا، اور چلتے اب وہ جنگل جس میں کوئی راستہ نہیں تھا، صرف اور صرف پیڑ تھے، اور اب اندھیرا بھی ہو رہا تھا اور ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا، اس جگہ پر جا پہنچے تھے۔ اب وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر
صرف اور صرف پیڑ ہی پیڑ تھے، بہت قریب قریب پیڑ تھے، اور ہر طرف چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیوں سی اور جھاڑیوں سی اگی ہوئی تھی۔ وہ انہیں کاٹتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حمزہ نے کہا یار سنبھال کر، اور یہاں پر رین ہو رہی ہے اور یہ ایک رینی فارسٹ ہے، تو یہاں پر کچھ سانپ وغیرہ بھی ہوں گے، ذرا حفاظت سے آگے جانا۔ عباس نے کہا فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ کر جا رہا ہوں۔ وہ اب چلتے چلتے بہت آگے جا پہنچے تھے، اور اب ہر طرف اندھیرا اتنا چھا چکا تھا کہ اب تقریباً ایسا گمان ہو رہا تھا کہ آدھی رات گزر چکی ہے، مگر ابھی تک صرف اور صرف 11:30 ہوئے تھے۔ تب اصغر بولا، یار اب تک ہمیں کوئی چیز بھی نہیں ملی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ملے ہی کچھ نہ، اور ہم کسی جنگلی جانور کی خوراک بن جائے۔ ہر طرف سے کیڑے پتنگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب وہ آگے کی طرف چلتے جا رہے تھے کہ اچانک سے عباس نے کہا سامنے دیکھو۔ جب سامنے سب نے دیکھا تو انہیں بہت دور، تقریباً لگ بھگ 1.5-2 میل کے فاصلے پر انہیں کچھ روشنیاں سی محسوس ہوئیں۔ عباس نے کہا میں نے کہا تھا نا کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا۔ وہ چلتے 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 جب اس جگہ پر جا کر پہنچے اور نکلے ایک میدان میں، تو اس میدان میں ایک بہت بڑا سا قلعہ نما عمارت تھی، اور وہ عمارت بہت بڑی تھی۔ اس کے قریب قریب جو موجود درخت تھے ان کے تنے بہت موٹے تھے اور وہ سوکھے ہوئے تھے، اور وہ ایک ٹرائنگل جیسی شکل بنائے ہوئے تھے۔ تبھی اصغر بولا سامنے دیکھو، وہ دیکھو کوئی کالے لباس میں کھڑا ہے وہاں پر۔ سامنے دیکھا مگر انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ عباس نے کہا میں نے ابھی اسے دیکھا تھا، چلو وہیں چلتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے وہاں جا پہنچے مگر کچھ نہ تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، بہت ہی عجیب سا آدمی تھا۔ اس نے بہت پرانے زمانے کے کپڑے پہن رکھے تھے، ایسا گمان ہوتا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کا سپہ سالار یا وزیر ہو۔ چاروں نے اس کے قریب گئے اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اس عمارت کے قریب بھی نہیں آنا آپ کو، میں آپ سب کو لے کر جاتا ہوں، وہاں جو کمرے بنے ہوئے ہیں وہیں پر آپ ٹھہریں، مگر اس عمارت کے قریب تک نہ آنا۔ وہ انہیں کچھ کمروں کے قریب لے کر گیا۔ وہاں پر تقریباً 10 کمرے بنے ہوئے تھے جو ایک لائن سے تھے، اور انہیں کہا کہ رات کو زیادہ باہر مت نکلنا، اور وہ ان کو وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ وہیں پر بیٹھے تھے اور ان کو کھانے کے لیے بھی وہ تمام چیزیں وہیں پر مہیا کر دی تھی اس نے۔ بیٹھے تھے کہ اصغر نے کہا یار تمہیں کچھ مسٹیریس سا نہیں لگ رہا؟ عباس نے کہا کیا بات ہے؟ ہاں، تبھی حمزہ بھی بول اٹھا، یار مجھے بھی اس عمارت میں کچھ نہ کچھ تو لگ رہا ہے، کوئی تو بات ہے وہاں۔ اصغر نے کہا حمزہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے وہاں دیکھیں تو صحیح۔ عباس کہنے لگا یار انہوں نے ہمیں یہاں پر رکنے کے کہا ہے، اور اب ہم وہیں چلے جائیں جو اس نے منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا۔ تو اسلم نے کہا ہم نے کیا کوئی چیز چوری کرنی ہے، ہم تو بس جائیں گے اور اسے دیکھیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ بڑی بحث و تکرار کے بعد عباس بھی اب ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور وہ نکل کر اس قلعہ نما عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس کی بلندی بہت اوپر تک تھی۔ عباس کہنے لگ گیا یہ عمارت کچھ خوفناک سی لگ رہی ہے،
حمزہ، اسلم اور اصغر بھی کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس عمارت میں کچھ عجیب سی وائبز آ رہی ہیں۔ تبھی انہوں نے دیکھا وہ کمرہ، اس عمارت کا سب سے بڑا کمرہ، اس میں سے کچھ نہ کچھ روشنی آ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ روشنی بہت بڑھتی گئی۔ اب ان سے صبر نہ ہوا اور وہ آگے چلتے چلتے اسی کمرے کی طرف چلے گئے، اور جب انہوں نے اس کے اندر دیکھا تو سب کے دل ہول اٹھے۔ حمزہ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، بہت بڑے قد کی قداور عورت، جو کہ بیٹھی ہے، مگر بیٹھے ہوئے بھی اس کا قد تقریباً 10 فٹ لگ رہا تھا۔ اچانک اس عورت نے ان کی طرف دیکھا، وہ بہت خوفناک تھی، اس کا ناک بہت بڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی سی تھی، اور اس کے بال بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہ جب مسکرائی تو اس کے دانت بہت بڑے اور پیچھے گلے تک تھے، جیسے اس کے پورے منہ میں صرف دانت ہی دانت ہو۔ اب تو ان کی چیخیں نکل گئی اور پیچھے کی جانب دوڑنے لگے، دوڑتے 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 یہ جنگل میں سے دوڑتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ پر مڑے اور سامنے ایک عورت بیٹھی ہے۔ یہ وہی عورت تھی جسے انہوں نے اس قلعہ نما عمارت میں دیکھا تھا، اور ان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، اتنی جلدی جانے دوں گی تمہیں میں؟ نہیں، اب جو ایک بار آ جاتا ہے میں اسے کبھی بھی نہیں جانے دیتی، اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تب اس کے قد کا اندازہ ہوتا ہے، اس کا قد 25 فٹ سے زیادہ تھا، اور بہت ہی خوفناک عورت تھی، اور ان سے کہنے لگی، دوڑو جہاں دوڑنا ہے، یہ میرا جنگل ہے، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ دوڑنے لگے جنگل میں، دوڑتے دوڑتے پھر انہیں ایک روشنی سی نظر آئی۔ جب وہاں پر وہ جاتے ہیں تو انہیں کنواں سا نظر آتا ہے، کنواں جس میں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب جاتے ہیں ڈرتے ڈرتے تو اس میں دیکھتے ہیں وہی عورت تھی جس کی لاش سی تیر رہی تھی وہاں پر، اور اچانک سے وہ لاش آنکھیں کھولتی ہے اور کہتی ہے، دوڑو۔ یہ ڈر کے پھر دوڑتے ہیں پیچھے، اور درختوں سے پودوں سے ٹکرا رہے تھے اور دوڑ رہے تھے۔ حمزہ کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ تبھی وہاں پر وہ عورت آ جاتی ہے اور کہتی ہے، اب تم وہاں میرے لیے کھلونے نہیں رہے، تم خراب ہو چکے ہو، اور پکڑتی ہے اسے اور اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیتی ہے۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ تمام دوست کانپ کر رہ گئے۔ بہت وقت گزر چکا تھا، وہ دوڑ رہے تھے مگر ابھی تک صبح بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ایک بار پھر سے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ سب ڈر گئے کہ یہ وہی عورت ہوگی، مگر نہیں، یہ وہ عورت نہ تھی، یہ نارمل سی عورت لگ رہی تھی۔ جب وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئے تو اس نے کہا، تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اب تم نہیں جا پاؤ گے، وہ تمہیں مار دے گی۔ انہوں نے پوچھا اس سے ڈرتے، تم کون ہو اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تبھی وہ ہنسنے لگی اور ہوا میں اڑنے لگی، اور اس کا رنگ بھی تبدیل ہونے لگا، اور اس کا تمام جسم تبدیل ہو گیا، وہ بھی ایک جننی تھی، اور کہنے لگی، بھاگو اب، بھاگو، کہاں تک جاؤ گے؟ اور ان پر حملہ کرتی ہے۔ وہ انہیں مارنے ہی والی تھی کہ وہی عورت پھر سے آگے آ جاتی ہے اور اسے پکڑ کر مار دیتی ہے اس عورت کو، اور کہتی ہے، یہ میرا شکار ہے اور انہیں میں ہی ماروں گی۔ وہ دوڑ رہے تھے، اس بار پھر سے وہ عورت اصغر کو پکڑتی ہے
اور اس کا ایک ہاتھ الگ کر دیتی ہے اس کے جسم سے۔ پھر سے ایک بار تمام دوست کے دل دہل گئے تھے یہ منظر دیکھ کر۔ اسلم زمین پر گر گیا تھا اور پھر سے کھڑا ہوا دوستوں کے ساتھ اور بھاگنے لگا۔ اس کے جسم سے بہت سارا خون نکل چکا تھا، اب اس میں یہ سکت نہ بچی تھی کہ وہ دوڑ سکتا۔ پھر سے وہی عورت آئی اور اس بار اس نے اسلم کا دوسرا ہاتھ بھی۔ اب تو سوال بھی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اسلم دوڑ سکے۔ اس نے دوڑنے کی کوشش کی مگر گر گیا، اور اس بار بہت سارے گیدڑ جو آ گئے اور اسلم کو نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ پورے جنگل میں اسلم کی خوفناک سی آوازیں گونج رہی تھی۔ اب 2 دوست بچ گئے تھے، اصغر اور عباس۔ جنگل میں دوڑتے جا رہے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، مگر جان بچانے کی خاطر وہ دوڑ رہے تھے کہ اچانک سے ایک بار پھر سے وہ عورت آتی ہے۔ وہ ان کے قریب آ رہی تھی کہ ایک آواز گونجتی ہے جنگل میں، اللہ اکبر۔ ایک طرف سے یہ آواز آئی تھی اور وہاں پر روشنی سی نظر آ رہی تھی۔ جیسے یہ آواز آتی ہے وہ اڑ کر دور چلی جاتی ہے وہ عورت جو کہ ایک چڑیل تھی۔ اسلم اور اصغر اس طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ ایک مسجد تھی، مگر جب وہ وہاں پر جاتے ہیں اس مسجد میں اذان ہو چکی تھی فجر کی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عورت نہ کوئی اور۔ یہ جلدی سے وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، مگر اب ان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس جگہ سے باہر نکلے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ عورت انہیں مار دے گی۔ جب وقت گزرنے لگتا ہے اور دن نکل چکا ہوتا ہے تو ایک آدمی کہیں سے نمودار ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے، بچوں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں، جناب ہمیں وہ عورت مار دے گی، وہ باہر ہے۔ وہ آتا ہے اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، ابھی تمہاری زندگی باقی تھی، جاؤ، اب وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو سامنے ان کی گاڑی کھڑی تھی اور وہاں پر ایک روڈ بھی بنا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتے ہیں، مگر جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ آدمی جو ان کے ساتھ تھا نہیں تھا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک مدد تھی، اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔